اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے قسم قسم کی ضرورتیں طے کر رکھی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی اللہ نے طے کیے۔ ضرورتیں بھی اللہ نے رکھی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس اور وسائل بھی اللہ نے مہیا کیے۔ انسان کے لیے ضرورت کی بھوک، اس بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے قسم قسم کی غذائیں بنائی۔ انسان کی ضرورت ہے پیاس، اس کے لیے اللہ نے پانی اتارا۔ بلکہ اس سے آگے اور بڑھ کر دیکھیں، انسان کے باڈی کو قسم قسم کے وٹامنز کی ضرورت ہے۔ ان وٹامنز میں پروٹین، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیا کیا، جو میڈیکل والے بتا سکتے ہیں ڈیٹیل میں، کیونکہ یہ انہی کا سبجیکٹ ہے۔ لیکن باڈی کو بہرحال ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ وٹامن کی ضرورت ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ پروٹین کی ضرورت ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ کیلشیم کی ضرورت ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ آج کا زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے، اس لیے ڈیٹیل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنی وٹامنز کی انسانوں کو ضرورت ہے، یہ تمام وٹامنز اللہ نے قسم قسم کی غذاؤں میں، سبزیوں میں، پھلوں میں، گوشت و دودھ میں مہیا رکھے۔ ضرورت ہماری باڈی کو ہے، اور ضرورت کو پورا کرنے کا سورس اللہ نے چیزوں میں رکھا۔ انسان کو گرمی چاہیے، مگر اتنی ہی گرمی جتنا انسان برداشت کر سکے، تو اس کے لیے اللہ نے ہیٹنگ کا سسٹم بنایا، اور اتنا ہی بنایا کہ جتنا انسان سہ سکے۔ انسان کو ٹھنڈ بھی چاہیے اس کائنات میں۔ ٹھنڈک کے بغیر بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن وہ ٹھنڈ اتنی ہی رکھی جتنا انسان برداشت کر سکے۔ تو اللہ نے ضرورتیں بھی رکھی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس پہ رکھا۔ تھوڑا سا اور سمجھیں اس کو۔ انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، تو اللہ نے آنکھ دی۔ اب اس آنکھ کے لیے حفاظت کا سسٹم چاہیے، وہ حفاظت کا سسٹم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ چنانچہ آنکھ کے اوپر جو کور لگایا ہے، یہ کور آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے تک آنکھ کے اوپر کور نہیں رہے گا تو لائٹ ختم ہو جائے گی، تو کور رکھا اوپر سے۔ انسان کی باڈی کام کرتے کرتے تھک جائے گی، اب اس کو آرام ملنا چاہیے، اس آرام کے لیے اللہ نے نیند کا سسٹم رکھا۔ تو ضرورت بھی پر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کا سورس پہ رکھا۔ بھوک لگے گی، اس کے لیے غذا چاہیے، لیکن غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا۔ غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا، کیونکہ انسان ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تنگ آ جاتا ہے۔ اس کی مثال، کشمیریوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے وازوان کھانے کا، ٹھیک ہے؟ اگر 3-4 دن تک لگاتار وازوان کھائیں گے پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنے تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب ہمیں چاہیے ہاک، ٹھیک؟ اور یہ انسان کی نیچر میں اللہ نے رکھا کہ ایک ہی چیز سے انسان تنگ آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے غذا دی تھی من اور سلوہ، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ تنگ آ کر کہنے لگے خدایا ہم نہیں کھائیں گے یہ، ہم تنگ آ گئے، ہم کو وہی چاہیے، دال تڑکا، روٹیاں عدسہا و فومہا و بصلیہا، ہمیں وہی غذا دے۔ گویا ایک غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا ہے۔ جیسے یہ مثالیں میں نے عرض کی، انسان کی باڈی کو اللہ نے ضرورتیں رکھی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس رکھا، اور وہ سورس بہت ڈیٹیل میں۔ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ساری دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کا زمانہ وہ ہے جس ہم کہتے ہیں ہوا نہیں، آکسیجن۔ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ضرورت بھی رکھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آکسیجن جنریٹ کرنے کا پورا نظام بنایا۔ وہ ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گا جب سائنس آپ پڑھیں گے کہ آکسیجن کیسے جنریٹ ہوتی ہے، اور کیسے درخت جو ہیں اور سارے پلانٹ جو ہے وہ آکسیجن باہر پھینکتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھر وہ کنورٹ کرتے ہیں آکسیجن میں، اور اپنی ضرورت جتنی ہے اتنی اپنے لیے رکھیں گے، باقی باہر پھینکیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گائے کچھ دودھ ہمیں دیتی ہے، کچھ اپنے بچے کو پلاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے سمندر کی مچھلیاں، کچھ مچھلیاں ہم کو ملتی ہیں، کچھ سمندر کی مچھلیوں کی غذا بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانوں نے آکسیجن کا ایک پورا نظام بنایا تاکہ میرے بندے موت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان کا کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم کشمیریوں کو ہر سال سردیوں میں کبھی نہ کبھی واقعہ پیش آتا ہے، کمرے میں سارے سوئے تھے، کمرے میں بخاری جل رہی تھی،
اور وہ بھی اتنی بخیر اس کمرے کی بخاری کی وجہ سے ایگزاسٹ باہر نہیں نکلا، نتیجہ یہ ہوا کہ کمرے میں آکسیجن ختم ہو گیا، جو رات کو آرام سے سو رہے تھے صبح کو ایک بھی نہیں اٹھے گا۔ کیا مطلب؟ کمرے میں آکسیجن ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے ضرورتیں بھی رکھی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس بھی رکھا۔ اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے، تم غور کرو نا میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ سب کچھ کیا، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورتیں بھی میں نے پیدا کی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا سورس بھی میں نے رکھا۔ غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا، اس لیے اللہ نے ایک اور نظام بنایا، کیا کہ غذا میں ٹیسٹ رکھا اور ادھر سے زبان میں ٹیسٹ کو فیل کرنے کا سسٹم رکھا، اس لیے ہم غذائیں کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے، مزہ۔ تو گویا اللہ نے زبان کے اندر ٹیسٹ رکھا تاکہ میرے بندے جب غذا کھائیں گے تو تنگ نہیں آنے چاہیے۔ دوائی کھاتے کھاتے انسان تنگ آتا ہے کیونکہ دوائی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن غذاؤں میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا اور ایسا رکھا کہ ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ جتنے پھل ہیں تمام پھلوں کی بناوٹ الگ، فائدے الگ، کلر الگ، شیپ الگ، وٹامن سب کے الگ الگ اور ذائقے بھی سب کے الگ الگ ہیں، اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کون سا پھل اعلیٰ درجے کا ہے کون سا پھل کم درجے کا ہے۔ آپ ڈرائی فروٹ کی تمام قسموں کو لو، بعد میں فیصلہ کرو سب سے اچھا کون ہے، آپ کہیں گے فیصلہ نہیں کر سکتے ہم۔ آپ فروٹس کی کوئی بھی قسم لے لو، کیلا زیادہ بہتر ہے کہ کوئی کہہ کہ نہیں جی، جواب اس میں وٹامن ڈی ہے۔ سنگترا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں وٹامن سی ہے۔ سیبوں میں اللہ نے قسمیں بنائی ہیں، ہر سیب کا ذائقہ الگ بنایا، تاثیر الگ بنائی۔ کشمیریوں کو معلوم ہے دل سے سیب گرم ہوتا ہے، امریکن سیب سرد ہوتا ہے۔ دل سے سیب کھانے سے شوگر بڑھ جائے گا، مہاراجی سیب کھانے سے شوگر کم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ نے سور سے بس جیسے یہ تمام مثالیں ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے انسان کو 3 ضرورتیں رکھی ہیں۔ ضرورت نمبر 1، جنسی تقاضے پورے ہو جائیں، میل فیمیل کی طرف مائل، فیمیل میل کی طرف مائل۔ اس کی جنسی تقاضے چاہتے ہیں مجھے فیمیل سے ٹچنگ کرنے موقع ملے، فیمیل کے جنسی تقاضے زور لگاتے ہیں کہ مجھے کوئی میل کے ساتھ ملنے کا موقع ملے، تو اللہ نے یہ ضرورت رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ضرورت رکھی ہے کہ انسان خاندان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا، اور تیسری ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں اس کو سہارا چاہیے۔ تو ضرورت نمبر 1 جنسی ضرورت، خاندان کی ضرورت اور بڑھاپے کا سہارا، یہ 3 ضرورتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ان 3 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب اللہ نے نظام رکھا ہے نکاح کا۔ نکاح کے ذریعے سے تینوں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ کیسے کہ صاحب آپ کی سیکچول ضرورت پوری ہو جائے گی نکاح کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ شاہ نے اس میں بالکل کھلا رکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم 1 نکاح کرو، 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، مگر غلط راستے پر نہیں جانا۔ تو وہ اللہ نے ہمارے اندر طلب رکھی، پیاس رکھی، اس پیاس کو پورا کرنے کے اللہ نے سورس رکھے، اور سورس میں بھی اللہ نے کیا رکھا ہے کہ میلان ہوگا مرد کا عورت کی طرف، عورت کا مرد کی طرف، اور یہ میلان اتنا ہے کہ بڑھاپے تک یہ ختم نہیں ہوتا، اور اگر دونوں حقوق ادا کرنے والے ہوں تو دونوں کی زندگی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہوتے بڑھاپے میں زیادہ ہی ڈیپینڈ ہو جاتی ہے۔ تو شخص کی ضرورت اللہ نے رکھی، اس کو پورا کرنے کا سورس اللہ نے دیکھا نکاح۔ انسان خاندان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، تو نکاح ہی کو ذریعہ بنایا خاندان وجود میں آنے کا۔ چاچا دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے تو یہ لڑکا اور لڑکی اجنبی ہوتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ان کا نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ان کو بچہ پیدا ہوگا، یہ بچہ اس مرد کو کہے گا یہ میرا باپ ہے، اس عورت کو کہے گا یہ میری ماں ہے، اس مرد کے باپ کو کہے گا یہ میرا چچا ہے، اور عورت کے بھائی کو، مرد کے بھائی کو کہے گا میرا چچا ہے، اور عورت کے بھائی کو کہے گا یہ گو مام، مرد کے باپ کی بہن کو کہے گا یہ میری پھوپھی ہے، اور اپنی ماں کی بہن کو کہے گا یہ میری خالہ ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک آدمی ہے، ایک اس کا باپ بنا، ایک اس کا چچا بنا، ایک اس کا ماموں بنا، ایک اس کی خالہ بنی، ایک اس کی پھوپھی بنی، پھر آگے چچیرے بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، خاندان وجود میں آ گیا۔ ابھی کہ میں شیود خاندان، یہ کو میں پفتر بوئے، یہ کو مامتر بوئے، یہ کو ماستر بوئے، یہ کو بے کہتا بوئے، خاندان وجود میں آ گیا۔ تو نکاح ہی کے ذریعے سے یہ سب ہوا ہے۔ نکاح نہیں ہوگا تو نہ کوئی باپ بنے گا، نہ کوئی ماں بنے، نہ کوئی خالہ، تو خاندان۔ اور اس کے بعد بڑھاپے میں جب یہ گر جاتا ہے اس وقت اس کو سہارا چاہیے، اس وقت سہارا چاہیے تو وہ اولاد سہارا بنتی ہے۔ اس اولاد سہارا بنتی ہے، اس کے لیے پہلے یہاں سے قربانی لگانی ہے کہ تم اپنے بچوں پر ساری چنانچہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کے بچے
اپنی ماں سے اتنی خدمت نہیں لیتے ہیں جتنی خدمت انسان کا بچہ اپنی ماں سے لیتا ہے. گائے کو بچہ پیدا ہوا ووس، مرغے کو بچہ پیدا ہوا پوت، بکری کو پیدا ہوا بچہ میمنہ. ہر ایک کی ہر بچہ اپنی ماں کو اپنی ماں کہتا ہے، مگر کسی ماں کو اتنی قربانی، اتنی محنت، اتنا زیادہ کیئر نہیں کرنا پڑتا جتنا انسان کو کرنا پڑتا ہے انسان کے بچے پر. جناب وہ ابھی پیدا ہوگا 5-6 منٹ بعد کھڑا ہو جائے گا، 5 منٹ کے بعد وہ دودھ پینا شروع ہو جائے، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا اسے. وہ خود ہی آئے گا، دودھ پیتا رہے گا اور ماں اسے چاٹتی رہے گی. ٹھیک ہے. پوت انڈے میں سے باہر نکلا، 2-3 منٹ کے بعد اوڑنے لگے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں وہ کرنے لگے گا. مرغی آواز لگائے گی، بچہ سمجھ جاتا ہے خطرہ ہے، وہ پکتا لیوا. اور مرغی آواز لگائی جناب کھانے کی دعوت، وہ دوڑ کر آئے گا اور دانا چگے گا. اور اس بچے کو معلوم ہے یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، یہ میرے لیے خطرہ نہیں، یہ وہ بلی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اس بچے کو کون سکھاتا ہے؟ جواب وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غرض یہ کہ بچہ دنیا میں، انسان کا بچہ دنیا میں آیا، ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا. بس ٹھیک اس طرح سے نکاح ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے ذریعے سے حلال اولاد ملے گی، اس نعمت کے ذریعے سے خاندان بنے گا، اس نعمت کے ذریعے سے تمہارے بڑھاپے کا سہارا تمہیں ملے گا، اس نعمت کے ذریعے سے تمہیں شوق کے ساتھ اپنے بچوں پر اپنے سورس لگاؤ گے، اپنا وقت لگاؤ گے، اپنا پیسہ خرچ کرو گے، یہ بچہ بڑا ہوگا اور تم فخر کے ساتھ کہو گے میری اولاد ہے. نکاح ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اس کے بعد دنیا میں کسی بھی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، صرف اسلامی عبادت ہے. اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام ہر چیز کو عبادت بنا دیتا ہے. ہر چیز کو عبادت بنا دیتا ہے. یہاں تک کہ اسلام میں ناخن کاٹنا بھی عبادت، صفائی کرنا عبادت، استنجا کرنا عبادت، صاف کپڑے پہننا عبادت. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہو، اس پیسے کو استعمال کرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو اگر کوئی چیز عطا کی ہے تو اس کو استعمال کرے. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمت علی عبدہ. تو اسلام نے نکاح کو بھی عبادت کی. نکاح کی اس مجلس میں کم سے کم 3 میسیج ہیں. میسیج نمبر 1 ان تمام بھائیوں کے لیے جن کے نکاح پہلے ہو چکے ہیں، چاہے یہ نکاح 1 سال پہلے ہوا ہے، چاہے 10 سال پہلے ہوا ہے، چاہے 20 سال پہلے ہوا ہے، یا کوئی بڑھاپے میں کیوں نہیں ہے بغیر نکاح والا ہے. ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اسلام آپ کو حکم دیتا ہے اپنی فیملی لائف کو کامیاب بناؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمارا خدا اور ہمارا نبی جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیتا ہے، ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیتا ہے، ٹھیک اس طرح سے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی حکم دیتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے. ہمارا نبی حکم دیتا ہے عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ کا حق ادا کرے، شوہر کا حق ادا کرے، اپنے بسترے پر شوہر کے علاوہ کسی کو نہ آنے دے، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے 4 کام. جس نے اللہ کا حق ادا کیا، شوہر کا حق ادا کیا، شوہر کے بسترے پر کسی کو آنے نہیں دیا. اس کا مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی سے جائے گی تو اس کے وہ الاؤ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو ٹچ کرنا نہ دے، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرے. اور شوہر کی پراپرٹی کی حفاظت کا مطلب ہوتا ہے زنان چھَ عادت تم ژوٗری تُلان تو سوزان ماجر. یہ ہے وہ مطلب. ٹھیک. خاندار ون ہے رات ہے ناؤ کھانا سکوت کو. غرض یہ کہ اپنے شوہر کی مال کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جنت کے جس دروازے میں چاہے گی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا انسان کو سجدہ، میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو وہ تمام بھائی جن کے نکاح ہو چکے ہیں اس میں یہ بولنے والا انسان بھی ہے. ٹھیک. ہم سب کے لیے میسیج، ہمارے دین کا حکم ہے اپنی فیملی لائف کو کامیاب بناؤ. اور اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے اخلاق، نرم رویہ، مزاج شناسی، اپریشیٹ کرنا، اپنی بیویوں کے چھوٹے کام کو بھی اپریشیٹ کر کے اس کو حوصلہ دینا، اور کبھی تانا نہیں دینا، کبھی شکایتیں نہیں کرنا، اور معمولی بات کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا. کاشر پہ رہنے سے بنا کہ کاشن پھول گھس زہر پھول بناؤ، کاشن پھول گھس زہر پھول بناؤ، یعنی معمولی مسئلہ ہوگا اس کو بام مت بناؤ. پھول گھس پھیپھر بناؤ، یعنی پھول کو کشتے کریتے رہیں گے ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ شوہر کو سمجھنا چاہیے میں شوہر ہوں
مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے مردوں کو اپنی بیویوں کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان کی صحت کی بھی فکر کرو تاکہ بڑھاپے تک تمہارا ساتھ دے سکے، اور بڑھاپے میں تجھے زیادہ ضرورت پڑے گی اس کی۔ اور جن شوہروں کی بیویاں چلی جاتی ہیں اور بعد میں ان کو جو کھکر لگتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے جناب وہ بیوی ہوتی تو پھر کیا۔ تو تمام ان بھائیوں کے لیے میسیج اس نکاح کی مجلس میں یہ ہے کہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنائیں۔ اس کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور پلیز تمام اللہ اکبر، ہمارے نبی نے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ حدیث پڑھی تو میں سوچنا، میں نے کہا یا اللہ، یہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا بیوی کو، میں چاہے جو ہے کیا ہونا ہے اسے، اب ہم کو یہیں سے کھلانا ہے، اتنا کیوں، یہ کیوں فرمایا؟ لیکن ساتھ میں ذہن میں آتا تھا کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہے، یہ خواہ نہیں ہوگا۔ چاہے آپ دیکھ لیجیے مثال، فرض کیجیے شوہر کو دیر ہو گئی اور ہوتی رہتی ہے، اور شوہر کے دیر آنے پر بیویوں کو شکایت ہوتی ہے، یہ بھی مشہور ہے، اور بیوی جو ہے وہ اینٹتی رہتی ہے، یہ کیا چھپے، ہاں سیری آئی کیا ایشو نہیں ہوتی خبر کپل، یہ کہتے رہتی ہیں شوہر۔ اب شوہر کو دیر ہو گئی، کسی بھی وجہ سے دیر ہو گئی، اس کے ذہن میں ہے کہ بیوی کا پارا چڑھ گیا ہوگا اور جاتے ہی ہو سکتا ہے ٹکراؤ ہو جائے، لہذا وہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، راستے میں کوئی چیز خریدی، اب جو ہی یہ پہنچا تو بیوی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہی ہوگی، یہ کہتے ہو صحیح تھا، یہ کہاں تھا اب تک، اور تم یہاں سے جاتے ہی کہو مجھے اندازہ ہے تم بہت انتظار کر رہے ہوگے، مجھے دیر لگ گئی، مجھے تمہارا خیال تھا ایک تو، اور ساتھ میں نے تمہارے لیے اچھا میرے ہاتھ سے ایک لقمہ کھاؤ، جناب جو ہی تم نے اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا اس کا سارا گلا ختم ہو جائے گا، ورنہ ساری رات ٹکراتے رہیں گے۔ اب پتہ چلتا، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا کہ جناب والا شوہر نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا، یہ منظر دیکھا یورپ میں ایک عورت نے دیکھا، کشمیری تھے وہ، کشمیری انسان نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا، ایک انگریز عورت نے یہ دیکھا، اس کی وجہ سے اس عورت کا ایمان اس کو مل گیا اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا۔ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، کیا ہوا ہے کشمیری کے ساتھ ہوا۔ یہ کشمیر کا ایک آدمی جرمنی میں تھا، قالین کا کاروبار کرتے تھے، بیوی بچے اس کے ساتھ تھے سردیوں میں، تو ایک دفعہ اس کی ماں بیمار ہو گئی، اس نے لیڈی کو بلایا، وہ لیڈی نے آ کر ڈرپ لگایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ لیڈی بیٹھی، اس لیڈی کو اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، ان کا وہ طلاق ہونے والا تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہم کورٹ میں جا کر کے طلاق کریں گے۔ تو یہاں جب انہوں نے ڈرپ چلایا، اس عورت نے دیکھا میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی تاکہ ڈرپ جب لگ جائے گا اس کو تو بعد میں ڈرپ نکالوں گی، اس لیے 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کو وہیں بیٹھنا تھا۔ اتنے منٹ کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے نیچے دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے بیٹھے، قسم کے، اس کو کہا آپ بھی بیٹھو۔ اس نے سوچا مجھے کھانا تو نہیں لیکن دیکھوں گا ان کے کھانے کے سسٹم کیا ہے، ٹھیک ہے چلو جب ہم انجوائے کریں گے ان کا کھانے کے سسٹم کیا ہے۔ اس میں دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے تو مرد نے ایک پیس، شاید مچھلی کا پیس تھا یا کس کا، اس میں سے بیوی کو آدھا کھلایا اور آدھا خود کھایا۔ وہ عورت حیران ہو کر دیکھتی رہی، یار میں نے تو کبھی شوہر کو اس طرح نہیں کھلایا اور میرا شوہر کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ اس نے دیکھا منظر۔ اس کے بعد اس شوہر کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا تھا کورٹ میں، اور وہاں ڈیزالو کرنا تھا ان کو رشتہ، تو بیوی چاہتی تھی رشتہ بچے، شوہر چاہتا تھا نہیں وہ کسی اور کے ساتھ وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اب ہمیں رشتہ ختم ہی کرنا ہے، تو میری طرف سے ایک پارٹی آپ لے لو، اس پارٹی کے بعد پھر اگلے دن ہم رشتہ ڈیزالو کریں گے۔ اسے جا کر ہوٹل میں آرڈر دیا، شیٹ بچھایا گیا، وہاں بسکٹ رکھے، تو بیوی نے کہا اب ہمیں کل سے رشتہ ختم کرنا ہے، آج میرے ہاتھ سے ایک لقمہ آپ کھاؤ۔ تو شوہر کو کھلایا، شوہر کو کھلانے کے بعد کہا یار آج تک تو تم نے کبھی نہیں یہ کیا، یہ آج کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا بس میرا جی چاہ رہا تھا۔ شوہر نے کہا ایک کام کریں گے، پھر تم نے تو آج پارٹی دے دی، کل کو میری طرف سے پارٹی۔ اگلے دن شوہر نے بھی اسی طرح سے شیٹ بچھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر اسے تو شوہر نے کہا کل تم نے مجھے کھلایا تھا، آج میرے ہاتھ سے کھا لو۔ بیوی نے بسکٹ کا ٹکڑا کھایا آدھا۔ اس کے بعد جب وہاں سے اٹھے ہیں تو شوہر کہنے لگا مجھے خیال آتا ہے کہ ہم اپنا رشتہ سوچیں گے کیوں ڈیزالو کریں گے، مگر یہ بتاؤ یہ لقمہ کھلانے کا یہ کہاں سے تم نے سنا؟ خیر اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم رشتہ ختم نہیں کریں گے، ہم اپنا رشتہ کنٹینیو کریں گے، مگر یہ لقمہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ تو اس نے کہا فلانے جگہ۔ اس کے بعد کشمیریوں سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا کیا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے سیرت کی کتاب پڑھی اور مسلمان ہو گئے۔ اس کشمیری نے مجھے بتایا اس کشمیری کی وفات ہو چکی ہے۔ غرض یہ کہ شوہروں کو حکم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ ایک میسیج ہے ان تمام بھائیوں کے لیے جن کے نکاح
ہو چکے ہیں، چاہے تازہ شادی ہوئی ہو یا بڑھاپے میں زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں، سب کے لیے میسیج یہ ہے۔ دوسرا طبقہ اہم ترین یہاں مجلس میں ہوگا، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں، وہ تمام میرے جوان بھائی یا جوان بیٹے۔ تم جن والدین کے بچے ہو ان والدین کو ہم نہیں جانتے، وہ بھی ہم کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال تمہارے والدین ہمارے بھائی ہیں۔ تم جن ماؤں کے بیٹے ہو وہ تمہاری مائیں ہماری بہنیں ہیں، ٹھیک، ہم انہیں جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتی، لیکن بہرحال وہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان۔ تمہاری مائیں ہماری بہنیں، تمہارے والدین ہمارے بھائی۔ تمہاری جوانی اگر بچ جائے تو ہمیں خوشی ہوگی، ویسے ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو خوشی ہوگی۔ اب خوش ہوں کہ کیا ہمارے ایک بھائی، ہماری بہن کا بچہ برائیوں سے بچ گیا۔ تو تمام جوانوں کے نام نکاح کی اس مجلس میں میسیج یہ ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اس دن تک جس دن تمہارا نکاح ہو، اور جب تمہارا نکاح ہوگا اس دن تم فخر کے ساتھ اپنی بیوی کو کہہ سکو میں بالکل پاک صاف ہوں۔ اور اس کے لیے تمہیں اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو بہت دبانا پڑے گا، اپنے بہت سارے شوقوں کو ذبح کرنا ہوگا، اندر سے ابھرنے والے بہت سارے جذبات کو کچلنا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں جب تمہارے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور کمرے میں سوئچ آف کر کے اور چٹکنی لگا کر جب تم یہ کرو گے اور یہ کرو گے، اس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی، اس وقت تم ہو، تمہاری جوانی اور تمہارا اللہ۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اس وقت بچا لیا اور اس کے نتیجے میں تم نہ جانے کیا کیا سیکچول سین اندھیروں میں رات کو دیکھ سکتے ہو، اور اگر دیکھے گا تو اگلے دن کیا ہوگا؟ جو انسان رات کو دیکھتا ہے اور جس میں جتنی گندی پکچریں رات کو آپ دیکھیں گے، جتنے خطرناک سین آپ رات کو دیکھیں گے، اگلے دن صبح کو جب آپ اٹھیں گے تو وہی ذہن میں گھومے گا، یہاں تک کہ تمہاری نمازوں میں بھی وہی خیال آئے گا، تم تنہائیوں میں جاؤ گے وہی خیال آئے گا۔ اور اس کے بعد شیطان ایک قدم اور آگے بڑھا کر کہتا ہے جو تم نے رات کو دیکھا تھا اب تم خود کوشش کرو اسی طرح کرنے کی۔ تو نکاح کی اس مجلس میں تمام ان جوانوں کے نام جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے، اور چاہے سال کے بعد ہو جائے، 2 سال کے بعد ہو جائے، اور اللہ بچائے ہو سکتا ہے بہت دن لگ جائیں، کیونکہ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا ظلم ہمارے بچوں پر ہمارے ذریعے سے یہ ہے کہ ہم جلدی رشتہ نہیں کرتے ہیں، لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نوجوان بچوں کو چونکہ جنسی آگ جب بھڑکتی ہے اور چاروں طرف سے اس آگ میں تیل لا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنسی بے روی سے بچانا آسان نہیں ہے، لیکن چارہ کاری جناب والا اپنی جوانی کی حفاظت بہت مشکل ہے اور بہت ضروری ہے۔ ضروری اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ نے جوانی کی حفاظت نہیں کی تو داغدار ہو جائے گی، اور مشکل اس وجہ سے ہے کہ جناب جب چاروں طرف سے چلے کلام -10 ہو تو سردی تو لگ سکتی ہے۔ جب چاروں طرف سے جنسیات کو بھڑکانے والے محرکات موجود ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں وہ بھی یہی، آپ جو سنتے ہیں وہ بھی یہی، آپ جو معلوم کرتے ہیں وہ بھی یہی، آپ کے ہاتھ میں موبائل اس میں بھی سارا یہی ہے، تو یہ سمجھیے ایک بہت پیاسا انسان ہے اور سخت گرمیوں میں ہے، اور ساتھ میں غذا بھی وہ کھا رہا ہے جسے اور پیاس لگے اور پانی ملنے والا نہیں ہے، بس سیم اسی طرح۔ تو میرے نوجوان بھائیوں کے نام میسیج اس نکاح کے مجلس میں یہ ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت، اگر آج تک آپ اپنی جوانی کو بچائے ہوئے ہیں بہت مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، اور اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ کر لیں، نئی زندگی شمار کر لیں۔ جوانی بچائے ہوئے ہیں تو بہت بڑے میڈل کے مستحق، اور اگر داغ لگ چکا ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ جوانی بچائے ہوئے تو بہت بڑے میڈل کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی سارے برے کاموں سے بچائی ہوگی، دوسرے نمبر پر۔ مجھے یاد ہے جب میں نے حدیث پڑھی تو میں سوچنے لگا دیکھتے ہیں یہ کون 7 آدمی ہے، تو خیال آیا علماء ہوں گے، صلاح ہوں گے، اولیاء ہوں گے، فلاں ہوگا، لیکن وہاں پہلے نمبر پر آئے حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، مگر آج کے نہیں، وہ تو فاروق اعظم جیسے حکمران۔ اور دوسرے نمبر پر آیا جوان، جو جوان اپنی جوانی کو سارے برے کاموں سے بچائے، دوسرے نمبر پر۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ اکبر، تیسرے نمبر پر سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد اگر زندگی میں وہ امتحان آ گیا تو اپنے آپ کو کامیاب کر لینا۔ وہ کیا امتحان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو رجل، ایسا انسان، دعت ہو، دعوت دے اسے، امراتن، ایسی عورت، ذات جمال، جو بہت خوبصورت، وحسب، اور اونچے خاندان کی، خوبصورت اونچے خاندان کی عورت گناہ کی دعوت دے، اور یہ جواب میں کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو یہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ جناب جوانی کی زندگی ہو، وہیں سے آفر آ رہا ہو،
رکاوٹ کوئی نہ ہو، ڈر کسی کا نہ ہو، اس وقت انسان اپنی جوانی کو بچا لے جائے، یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جناب مزیدار کھانا جو انسان دیکھتا ہے منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے، تو اس وقت اپنی جوانی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ زلیخا نے ان کو وہاں سے دعوت دی گناہ کرنے کی، ماحول گناہوں کا ہی تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی۔ سلام یوسف علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں کہ انہوں نے اپنی جوانی کو بچا کے دکھایا۔ اللہ نے اس کو پورے واقعے کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان تمام مردوں کے لیے نمونہ سامنے رہے۔ تو آپ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو عرش کے سائے کے نیچے شامل ہونے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، اور اگر گناہ ہوا ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں نہیں مایوس ہونا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کو 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر۔ غلطی ہوئی ہے، آپ کیوں مایوس ہوں کہ یا اللہ میں نے سنا آپ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت جوان، مجھے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، میں نے اپنی فلاں چیز کا غلط استعمال کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ سارا اپنے اللہ کے سامنے بولو کہ یا اللہ میں نہیں بولوں گا تب بھی آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، میں یہیں سے بول رہا ہوں کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، آپ نے سب پر پردہ رکھا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ نے پردہ رکھا، مجھے رسوا نہیں کیا، ماں باپ کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے، ٹیچروں کے سامنے مجھے رسوا نہیں کیا ہے، سارے خاندان والے مجھے فخر کرتے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے، حالانکہ میں اندر سے کہتا خراب ہوں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے سب پر پردہ رکھا، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، اور اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ کے نبی نے فرمایا کہ میرے توبہ کرنے پر آپ بہت خوش ہوں گے، یہ بوڑھے انسان 100 توبہ کریں گے اس سے زیادہ خوش آپ ہوں گے میری توبہ کر، یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور جناب والا جس وقت آپ ان کیفیات کے ساتھ اللہ کے ساتھ بات کریں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ ابھی 3-4 دن پہلے میرے پاس 2 نوجوان آئے کشمیر کے باہر سے، ان دونوں نے کہا ہم ایمان والے نہیں تھے، ہم ایمان والے نہیں تھے، اور ہم نے ایک یوٹیوب چینل لانچ کی تھی اسلام کے خلاف میٹر لانے کے لیے، اور ہم نے وہ چینل چلانی شروع کی۔ کہنے لگے ہم جب اسلام کے خلاف میٹر اس میں لاتے تھے تو ساتھ میں ہم سوچتے تھے اسلام یہ ہے ہم اس کے خلاف کچھ اور لا رہے ہیں، اسلام یہ ہے ہم اس کے خلاف کچھ اور لا رہے ہیں، کہتے بس یہ سوچتے تھے ہم اسلام یہ ہے مگر ہم اس کے خلاف لا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کے لاتے تھے کہ جو اسلام کو کنفیوز غلط انداز میں پیش کرتے تھے، اور ہم سمجھتے رہتے تھے، کہتے ہیں یہی سوچتے سوچتے اچانک ہمارے دل میں آ گیا اسلام سچا مذہب ہے، ہم غلط ہیں۔ کہتا ہے پھر وہ لڑکا کہتا ہے، کہنے لگے ایک دن اچانک میں نے ارادہ کیا کہ اے اللہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا۔ میں نے کہا کس کے سامنے کلمہ پڑھا؟ کہنا کہ کسی کے سامنے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے اللہ کا معاملہ۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا 1 سال تک ہم نے ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ ہم جس گھر میں تھے وہاں ہماری مشکلات تھی۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا 1 سال کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے بھی اس کا کلمہ پڑھا، آج اس کا نام حمزہ ہے، پہلے کچھ اور تھا، میرا نام کچھ اور ہے، آج یہ ہے، پہلے کچھ اور تھا، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ نہیں بتانا تھا۔ ابھی 4 دن پہلے یہ لڑکے میرے پاس آئے اور باہر سے آئے تھے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور کچھ سوالات ان کو کرنے تھے۔ مجھے جو یاد آیا ان کا واقعہ وہ اس سے یاد آیا۔ یہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ جی ایک دن رات کو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں اسلام کے خلاف چینل چلا رہا تھا، اللہ نے اسی چینل کو ذریعہ بنایا مجھے اسلام میں لانے کا، اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے پر جو مشکلات آتی مجھے کوئی مشکل نہیں آئی۔ تو کہتے سوچتے سوچتے اچانک میں رونے لگ گیا اور میں بہت زیادہ رویا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ اگر تمہیں تنہائی میں اللہ کی نعمتوں کا خیال آیا، اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، میں نے اتنے گناہ کیے اللہ نے پھر بھی سزا نہیں دی، میں نے یہ غلطی کی اللہ نے پھر بھی مجھے رسوا نہیں کیا، تو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں اور اپنے گناہ یاد آئے اور اللہ کی پکڑ نہیں آئی، یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے۔ آپ کر کے دیکھیں ایسا ہوگا جب آپ اکیلے خدا کہاں چھوڑو سائے، آپ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، خوبصورت جوانی، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، ٹھیک، تعلیم، عہدہ، گھر، والدین، عیش، یہ ساری چیزیں دی، اور میں نے یہ سب کچھ کیا، اس کے باوجود آپ نے مجھے سزا بھی نہیں دی، میری آنکھوں کی لائٹ نہیں چھینی، مجھے یہ سزا بھی نہیں دی، اور میرے سب پر پردہ آپ نے رکھا ہے،
یا اللہ کتنے بڑے، یا اللہ کتنے بڑے، یا اللہ میں نے اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بد کر تو ہو سکتا ہے باپ کہتا دفع ہو جا تو میرا بیٹا ہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یا اللہ آپ نے کبھی نہیں کہا تو میرا نہیں، نکل جا میری زمین. بس یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا تو جناب والا بہت بڑا میڈل آپ کو مل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا رجل و انسان ذکر اللہ خالیا، اکیلے پن میں اس نے اللہ کو سوچا، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ نے پکڑ نہیں کی، یہ سب سوچتے سوچتے فاضت عینہ ہو، اس کی آنکھوں میں سے آنسو گر گئے، یہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. تو نوجوانوں کے نام مسیج، اپنی جوانی کو تب تک حفاظت کریں جس دن آپ کا نکاح ہو، فخر کے ساتھ اپنی بیوی سے کہیں میں بالکل پاک صاف ہوں، میں نے کسی کو ٹچ نہیں کیا، میرے کسی کے ساتھ کوئی افیئرس نہیں ہے، میں نے ڈانس نہیں دیکھا، میں نے میوزک نہیں سنا. اچھی طرح سے سمجھیں، ڈانس دیکھنا، میوزک دیکھنا انسان کے سیکچول جذبات کو آگ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد انسان تڑپتا ہے میں بھی کچھ کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا گانا اور ڈانس انسان کے اندر نفاق اور کفر ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے بارش کی وجہ سے آگ یہ پانی اگ جاتا ہے، بارش کی وجہ سے جیسے گھاس اگتی ہے. ان الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. تو ڈانس سے دیکھنے سے بچیں، میوزک سننے سے بچیں، غلط تعلقات سے بچیں. جہاں سے بچے ہوئے ہیں وہاں سے آفر آئے گا، اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے. فضول خرچی سے بچیں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنی کردار کی حفاظت کریں. نکاح کی مجلس میں آپ کے لیے میسج یہی ہے. اب تیسرا کہ جن کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح جیسا کہ میں نے بتایا اسلام میں عبادت ہے، نکاح ایک نعمت ہے. نکاح کے ذریعے سے ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. نکاح کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اس نئی زندگی میں خوشیاں بھی بہت ہے اور نئی زندگی میں امتحان بھی بہت ہے. وہ خوشیاں اور وہ امتحان اگر کاغذ، اس نئی زندگی میں امتحان بھی بہت آئیں گے، اس نئی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی. خوشیاں ایسی قسم کی، وہ خوشیاں کہیں اور نہیں ملیں گی، اور امتحان وہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. جناب والا آج کے زمانے میں اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانا، بلکہ لگتا ایسا ہے آج شادی کرنا جادو سمجھے گیم کھیلنا ہے. ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طلاقوں کی کثرت ہوگی، اور وہ دور آ چکا ہے. یورپ میں تو بہت ہی زیادہ برا حال ہے، اتنا زیادہ برا حال یہاں کے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یورپ کی فیملی لائف کیسے تباہ ہو چکی ہے. وہاں ان کو یہی پتہ نہیں یہ بچہ کس کا ہے، بلکہ اب تو وہاں زیادہ تر نکاح کر کے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہاں کہتے ہی ہیں لیونگ، کیا کہتے ہیں اسے، لیونگ وداؤٹ ریلیشنز. ہم زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، نکاح ہمارا نہیں ہے، جب تک مزہ آئے گا تب تک آئے گا، اس کے بعد تمہارا راستہ کوئی اور، ہمارا راستہ. بالکل جانوروں جیسی زندگی ہے وہاں. اسے وہاں کچھ پتہ نہیں ہے یہ بچہ. یہی وجہ ہے کہ وہاں پیرنٹیج باپ کی نہیں لکھتے، وہاں ماں کے پیرنٹیج کی لکھتے ہیں، اس لیے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ ڈی این اے کے ذریعے سے باپ کو ڈھونڈیں گے، لیکن باپ لینے کو تیار ہی نہیں. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے وہاں کہ وہاں کے لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کتا پالنا مزیدار کام ہے، بچے پالنا مصیبت ہے. ماں نے کورٹ میں درخواست دی، میرا بیٹا 4 گھنٹے اپنے کتے کو دیتا ہے، 5 منٹ میرے کمرے میں آنے کو تیار نہیں. کورٹ اسے آرڈر کرے کہ کم سے کم 5 منٹ میرے کمرے میں آیا کرے، میں اکیلی ہوں. ٹھیک ہے، کورٹ میں مقدمہ چلا، وکیل اس کی طرف سے بھی اس کی طرف سے بھی. 4 سال کے بعد کورٹ نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ آنکھیں کھل جانی چاہیے لوگوں کی. کورٹ فیصلہ کر رہا ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کتا رکھے گا اس کو کیئر کرنا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم بالغ انسان کو آرڈر کریں گے کہ اپنی ماں کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے جائے. اس لیے ماں کی درخواست خارج کر دی گئی. یہ ہے وہاں کا منظر. ابھی چند دنوں پہلے میرے پاس لڑکا ہے کشمیر کا لڑکا جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور جب بھی وہ جرمنی سے واپس آتا ہے تو ضرور مجھ سے ملاقات کرتا ہے. یہاں رفیع آباد علاقے کا ہے. ابھی چند دنوں پہلے جب میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے، میں نے کہا کیا ہے فیملی لائف وہاں کی یورپ کی؟ کیا لگا تباہ حال. میں نے کہا پھر بھی بتاؤ. کیا لگا میں ایک کشمیری کا حال سناتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تب جناب کشمیری آدمی نے جرمنی میں نکاح کیا، بڑے خوش ہو کر کے میں نے جرمن لیڈی سے نکاح کیا. میں کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا کچھ دنوں کے بعد لیڈی کہتی ہے آج رات مجھے کلب میں جانا ہے، شوہر کہتا ہے اجازت نہیں. کہنے لگا میں ابھی پولیس کو فون کروں گی، یہ میرا انٹرفیئر کر رہا ہے.
ٹھیک، آج رات مجھے فلانے فرینڈ کے ساتھ گند گزارنی ہے، کہنے لگا وہ شوہر کہتا ہے میں پھنس گیا، مجھے کہاں پتا تھا ایسی بیوی ہے، میں اس کو آرڈر بھی نہیں کر سکتا، اب کہیں نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، اس کی کمائی اپنی ہے، اس کی کمائی اپنی ہے۔ اب شوہر نے کہا چلو ہم طلاق دیں گے، بیوی نے کہا طلاق نہیں دے سکتے آپ، کورٹ میں پہلے فیصلہ ہوگا۔ اب شوہر کہتا ہے نہ میں رکھنے کے قابل ہوں نہ چھوڑنے کے قابل۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا کشمیری ہے۔ دوسرے کشمیری کا حال بتایا، کہنے لگے دوسرا کشمیری مجھے ملا، وہ برلن کی سڑکوں میں کتے لے کر پھر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کتے پالے ہیں، نہیں پالوں گا تو سوسائٹی میں میرا درجہ ہی نہیں ہے، اس لیے سوسائٹی میں اپنا درجہ رکھنے کے لیے کتے رکھنا ضروری ہے، اور کتوں کو واکنگ بھی کرانی ہے، اور جب واکنگ کرائیں گے تو کتے پاخانہ بھی کرتے ہیں، تو ایک ہاتھ میں ٹیشو پیپر لے کر سڑک میں پھر رہا ہے، کیونکہ کتا پاخانہ کرے گا تو دمن اس کا تعاون شدہ۔ یہ ہے وہاں کی زندگی۔ میرے بھائی، یورپین قوموں کی زندگی کا ایک پہلو بہت شاندار، وہ ہے ان کی سائنسی ترقیات، وہ ہے ان کی آنیسٹی، وہ ہے ان کا سوشل جسٹس، اور دوسرا پہلو ان کی زندگی کا ڈارک، اور وہ ہے ان کی فیملی لائف کا سسٹم بالکل تباہ حال۔ وہاں نہ ماں باپ کو پتا ہے ہماری اولادیں کہاں ہیں، نہ اولادوں کو پتا ہے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، نہ شوہر کو بیوی کا ہے، نہ بیوی کو۔ بیوی شوہر سے کہتے ہیں ادھار دے دو ایک سگریٹ، ادھار، اور یہاں شوہر اپنی سب کچھ پراپرٹی اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ بہرحال نکاح ہو رہا ہے، اس نکاح میں، نکاح چونکہ اسلامی عبادت ہے اس لیے اگلی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، امتحان بھی ہوگا۔ اسلام میں نکاح میں صرف مہر لازم کیا ہے، لیکن مہر کا مسئلہ بعد کا ہے۔ نکاح کا سسٹم جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا نکاح کرنے کے ذمہ دار ہیں، اولادوں کو اپنے رشتے خود نہیں کرنے ہیں، لہذا لا میرج اور کورٹ میرج جرم ہے، سخت ترین جرم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، مسجد میں نکاح ہونے کا ایک فائدہ یہی ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈیٹیل میں سمجھا سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ نکاح کا مسجد میں یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرنا اور نکاح مسجد میں پڑھنا، نکاح کا اعلان کرنا، نکاح مسجد میں پڑھنا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی، ہمارے ایک استاد تھے مولانا سعید احمد اکبر آبادی، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور علامہ اقبال کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا، ان سے میں نے پڑھا ہے دیوبند میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی، وہ مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، اور یہاں کشمیر یونیورسٹی بھی ان کو دعوت دیتی تھی وزٹنگ پروفیسر کے طور پر، اور وہ لیکچر دینے کے لیے آتے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے ایک مرتبہ ہم لڑکوں میں کہا کہ اللہ کشمیری کیا سمجھ سکتے ہیں علامہ انور شاہ کیا تھا، پھر کہا وہ آیت من آیات اللہ تھے۔ تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب جب بخاری سبق پڑھاتے تھے حدیث بخاری اور ترمذی شریف، تو ترمذی شریف میں نکاح کے چیپٹر میں مولانا انور شاہ صاحب نے بیان فرمایا، کہنے لگا نکاح کرنے کا سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، نکاح کرنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، نکاح کرنے کا سب سے بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے، اور نکاح کرنے کا سب سے بہترین مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ تو خیر آج عصر کے بعد تو نہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہو گئی ہے، ہم مسجد میں نکاح پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدوں میں نکاح پڑھنا، اور ساتھ میں فرمایا خفیہ نکاح مت کرنا۔ تو لہذا تمام وہ نوجوان جو سن رہے ہیں، اور تمام وہ نوجوان جن تک یہ بات پہنچے، اچھی طرح سے سمجھیں، خود بخود کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جرم ہے، سخت ترین جرم۔ آگے چل کر اگر آپ کا نکاح بھی ہو گیا تب بھی آپ کا نکاح کھڑا ہوا ہے جرموں پر، کیونکہ آپ نے تعلقات جوڑے، اس کو دیکھا، اس سے ملے، اس سے وہ تبادلہ خیال کیا، اس سے ملاقاتیں کی، اس کے ساتھ وقت گزارا، یہ سارا گناہ ہو رہا ہے، آنکھوں کا گناہ، چلنے کا گناہ، باتیں کرنے کا گناہ، اور اس کے بعد اگر آپ کا نکاح ہوا تو گیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی فیملی لائف کی عمارت کھڑی ہوئی ہے گناہوں پر، اس کے کامیاب ہونے کے امکانات کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لا میرج اکثر ناکام ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جب کیس آتے ہیں اور لا میرجوں کے کیس آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ایسی تباہی ہے یہ۔ تو تمام نوجوانوں کے نام میسیج ہے، خود اپنے رشتے مت کریں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کے رشتے کریں، مگر ساتھ میں والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کی چوائس کا احترام کریں۔ اگر بچہ چاہتا ہے کسی کا رشتہ کروں تو والدین کو اکڑ نہیں کرنا ہے، نہ بمان نہ کی، چنانچہ بہت سارے گھر اسی سے تباہ ہوتے ہیں کہ بچے نے چوائس کی تھی کسی جگہ، کوئی خرابی نہیں تھی، باپ کہتا ہے سوال ہی ایم کیا اس کو پانا ہے بماننا، اکڑ پر آ گئے، رشتہ مناسب ہے اکڑ پر آ گئے۔ کل نہیں پرسوں مجھے ایک میرے بھائی جو جاننے والے ہیں وہ مجھے فون کر رہے ہیں، کہنے لگا جناب یہاں ایک گھر ہے، ان کی بیٹیاں بالغ ہو کر کے آگے نکل گئی، وہ رشتے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے غلط کام کرا رہے، پیسے کما رہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا بھی؟ کہنے لگا جی ہاں۔
تو میں نے کہا اب کیا لگا، ہم پہلے بار نے سوچا ان بچوں کا رشتہ ہم کر دیں گے، ماں باپ مانے یا نہ مانے ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ایسا شرع اجازت دیون. یہ وہ پوچھ رہے تھے، جو پوچھ رہے تھے میرے جاننے والے ہیں، میرے پاس نمبر بھی ان کا. تو والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کے رشتے کریں اور بچوں کی چوائس کو سامنے رکھیں. اگر بچے نے کہیں چوائس کی ہے ٹھیک ہے، اس بچے کو ہم کہہ رہے ہیں تم خود مت کرو، جہاں تمہیں کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ سے کہو، اور ماں باپ کے تھرو رشتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ جب ماں باپ کے ذریعے سے رشتہ ہوگا تو اس رشتے میں کیا ہوگا، ماں باپ کا سپورٹ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہے. اگر تم دو نے آپس میں خود بخود رشتہ کیا، کل کو نہ ماں باپ اس کے ساتھ ہوں گے نہ اس کے ساتھ ہوں گے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تو ماں باپ کہیں گے خود ہی کیا ہے خود ہی نمٹاؤ، پانے چھت کو بھی پانے انزراف سے. بات یہ ہوتا ہے. رشتہ کرنے میں اسلام نے اجازت دی عورت کو، اسلام نے اجازت نہیں، آرڈر کیا ہے لڑکی سے اجازت دو. لڑکی کی اجازت کا نکاح نہیں ہوگا. آج کا زمانہ کیا ہے، فیمنزم کا زمانہ ہے، آزادی نسواں کا زمانہ ہے. اچھی طرح سے سمجھیں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ، عورتوں کی آزادی کا نعرہ سراسر دھوکہ ہے. یہ عورتوں کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے ہمیں آزادی دو، ہم ہر عورت سے ملیں، لیکن عنوان بنایا عورتوں کو آزاد رکھو. مطلب گو اس طرح جل ہمیں ہر عورت سے ملنے کا حق ہونا چاہیے، اور نام لگایا نہیں عورتوں کو آزاد کر دو. عورتوں کو آزاد، عورتوں کے حقوق جب نعرہ لگتا ہے نا عورتوں کے حقوق، رائٹس آف وومینز، تو ہم پوچھتے ہیں ماں کے حقوق کا لگا کوئی حق نہیں، بیٹی کا حق کا کوئی حق نہیں، بہنوں کا کوئی حق نہیں، پھوپھی خالہ کا کوئی حق نہیں. پھر کون سی عورت کا ڈھونڈ رہے آپ؟ کہاں وہ جو آوارہ پھرے گی، اس آوارہ پھرنے والی عورت کو آوارہ کر دو، اس کو مت روکو. مطلب یہ ہے دراصل مسئلہ ماں بھی ایک عورت ہے، اس کا کیا حق ہے؟ کہ لگا کوئی نہیں. بیٹی بھی آپ کی بیٹی، یہ بھی ایک عورت ہے، اس کا کوئی نہیں، مرضی ہے جو چاہے کرے. آپ کی بہن کا کوئی حق ہے؟ کہ لگا کوئی حق نہیں. تو ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا کوئی حق نہیں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے کوئی عورت کا حق نہیں، خالہ اور پھوپھی ہونے کی حیثیت سے عورت کا حق نہیں. پھر عورت کا حق اگر ہے تو وہ کون سا والا ہے؟ کون سا والا ہے؟ ہمیں آزاد ریلیشن چاہیے، اس کے لیے عورت کا حق ہے، اس کو آزاد کر دو. یعنی ہمیں ہر عورت تک پہنچے کی آزادی دے دو. اسلام نے آزادی عورت کو دی ہے. کیا مطلب؟ اسلام کہتا ہے عورت کو آزاد، مگر آوارگی نہیں، مگر جنسی بہرا روی نہیں. اچھا، آزادی کا حق یہاں تک دیا کہ باپ کو اجازت نہیں ہے جبر کر کے اپنی بیٹی کا جہاں چاہے وہاں نکاح کر دے کہ نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے عورت کہا یا رسول اللہ میرے والد چاہتے ہیں میرا کہیں نکاح کر دیں، میں اسے رضامند نہیں ہوں، اب میری باپ کی بات چاہے گی یا میری؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری بات چلے گی. لیکن ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح خود کر رہی ہے، ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود ہی کر رہی ہے، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح غلط ہے غلط ہے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا ایک طرف سے لا میرج کو بین کر دیا، ایک طرف سے عورت کو حق دیا اپنی چوائس پیش کرنے کا، ادھر سے ماں باپ کو آرڈر دے دیا کہ اپنے بچوں کی جلدی نکاح. یہ ہے وہ بیلنس. کاش آپ سمجھ سکیں. اس وقت نکاح ہو رہا ہے، نکاح میں اسلام نے صرف ایک چیز لازم کیا ہوا ہے، مہر. کتنا مہر؟ کہ جتنا دونوں کی مالی گنجائش ہوگی. اسلام نے کوئی مقدار تعین نہیں کی ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اتنا مہر ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ایک لفظ بولنا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازیں 5، روزے 1 مہینہ، زکوٰۃ 2.5%، تو مہر کے لیے بھی تو ایک ہی ڈیجٹ بولنا تھا نا. 100، 1000، 2000، 10,000 درہم بولتے یا دینار بولتے، اس زمانے کی کرنسی یہی تھی، مگر آپ نے کچھ نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ مسلمان مالی اعتبار سے کبھی ایک لیول کے نہیں ہوتے. کروڑ پتی بھی ہے، لاکھ پتی بھی ہے، 1000 پتی بھی ہے، اور وہ مسلمان بھی ہے جس کو کشمیری کہتے ہیں نہری مزدور. صبح نکلا کما کر کے شام کو آ کر اب بچوں کو کھلائے گا. نکاح اس کو بھی کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے. اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک تعداد طے کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ مہر ہے، اس سے زیادہ تو ہم کو شام کے کھانے پہ خرچ ہوتا ہے. بلکہ ممکن چکا منہ پھٹ اگر انسان ایسے صبح جناب یتان تو میں بچی مہر دیو ام خود زیادہ دروگ شمس بوٹ، اس سے زیادہ قیمتی تو جوتا ہے، آپ جتنا مہر اسے دے رہے ہیں. اور اگر مہر زیادہ رکھتے تو غریب انسان کبھی نکاح نہیں کر سکتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی عورت کسی مرد کو یہیں سے اس طرح آفر نہیں کرے گی، ٹھیک، لیکن اللہ کے نبی تھے ہی ایسے
کہ ہر عورت چاہتی تھی حضور کے ساتھ میرا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اور فرمایا کہ میں تو نکاح نہیں کر سکتا، میرا تو نکاح ہے. وہ عورت مایوس ہو کے بیٹھ گئی. ادھر سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے. آپ نے فرمایا تم کب مسلمان بنے؟ انہوں نے کہا چند دن پہلے. آپ نے فرمایا مہر کیا دو گے؟ کہنے لگا میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا مہر تو چاہیے. وَلَوْ خَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ، بخاری کے الفاظ میں ہے واج کھنڈے آن مگر آن، لوہے کی انگوٹھی ہے مگر لاؤ. وہ بیچارہ صحابی نکل گیا. اب ایک سے بھی مانگ رہا ہے، دوسرے سے بھی مانگ رہا ہے، تیسرے سے، اتفاق سے کسی نے بھی نہیں دیا کیونکہ مالی پوزیشن بہت زیادہ ڈاؤن تھی. اور یہ بیچارہ کسی دوسرے علاقے سے نوجوان آیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا، یہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا اور جوانی میں نکاح کی اسے ضرورت تھی. اس وجہ سے وہ کہتا ہے میرا نکاح کر دیجئے. اب وہ ڈھونڈ رہا تھا بیچارہ کہیں سے کوئی مجھے ملے، کسی نے مدد نہیں کی. اس لیے نہیں کہ تھا اور دیا نہیں، مالی پوزیشن ہی ڈاؤن تھی بہت، کوئی مدد کر نہ سکا. واپس آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ملا. حضور نے فرمایا پھر مہر کیا دو گے؟ کہنے لگا حضرت ایک چادر میں نے لپیٹی ہے، اس کے 2 پیس کروں گا، آدھا بیوی کو مہر میں، آدھا میں رکھوں گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آدھی جو تم رکھو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم تو لپٹ بھی نہیں سکتے اسے، تو نہ تمہارے کام کے رہے گی نہ بیوی کے کام کے رہے گی، لہذا یہ مہر نہیں بن سکتا. اس نے کہا اور کچھ ہے ہی نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے تم نے اسلام قبول کیا قرآن یاد کیا ہے کچھ؟ کہا لگا ہاں یا رسول اللہ فلانی صورت یاد کی، فلانی صورت یاد کی، فلانی صورت یاد کی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورتیں اس عورت کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. گو سوال کھڑا، کہا انسان ہے کیا وہ پڑھنا واسطے ٹیوشن سوئی گوئی مہر؟ جواب ہے یہ قانونی سوال ہے، مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے. تو غرض یہ کہ مہر لازم ہے، جتنا مہر طے کیا جائے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اور ہماری سوسائٹی میں مہر کے بارے میں بہت ساری غلطیاں ہیں، بلکہ بہت سارے جرائم بھی پائے جاتے ہیں. بعض مہر ادا ہی نہیں کرتے، مر بھی گئے اور مہر ابھی باقی. واجب الادا لکھا ہے اور وہ موت تک واجب الادا. اور بعض حضرات مہر ادا کرتے ہیں، بعد میں بیویوں سے لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں، مہر ہی کھا جاتے ہیں. اور بعد میں جب جھگڑے ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اب تو جب مہر جو واپس نہیں ہوتا. تو لہذا مہر جو دیا گیا وہ ادا. بس میں واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد عیسیٰ، حضرت مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادی. یہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں. ان کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے. اللہ مجھے ایک اور بات یاد آئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کر نہیں سکو گے. بالکل طے. یہ پانی پیتے پیتے مجھے یاد آیا، جب ہم پانی منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ پانی نیچے نہیں اترے گا تب تک جب تک گلے کے نیچے سے جھٹکا نہیں لگے گا. جب تک گلے کے نیچے سے جھٹکا نہیں لگے گا پانی نیچے نہیں جائے گا. اور وہ جھٹکا لگنا یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے. میڈیکل والے سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے اینڈیٹری پڑھی ہوگی ان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا ہے. جب ہم منہ میں لقمہ رکھیں گے، دے دو پانی، دیکھو میں بتاتا ہوں. یہ جو ہوگا اس کے بعد پانی نیچے جائے گا. اور اللہ نے اس کو نیچرل سسٹم رکھا ہے. ہم لقمہ چباتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ جھٹکا خود ہی لگتا ہے اور لقمہ نیچے پہنچ جاتا ہے. اتنے میں ہم دوسرا روانہ کر دیں. یہ جھٹکا لگنا اللہ کی قدرتوں کی بہترین نشانی ہے. اور یہ جھٹکا لگنا اگر بند ہو جائے گا تو لقمہ منہ میں رک جائے گا، نیچے نہیں جائے گا. میں کتوں سے شکر پر متات کیسی نہیں، کیوں جب ہم کو پتہ ہی نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. غور کیا کرو اپنے جسم کے حالات پر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں تم اپنے جسم پر غور کرو نا، میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. اولم تفکروا فی انفسکم. خیر، تو مولانا محمد عیسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرا نکاح ہوا ہے، مہر میں نے ادا کیا نہیں اور میں نہیں چاہتا بغیر مہر کے تمہارے ساتھ زندگی گزاروں. بیوی نے کہا تو لاؤ دے دو. شوہر نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. بیوی نے کہا جب ہے نہیں تو بات کیوں اٹھائی؟ شوہر نے کہا بات اٹھائی نا اسی لیے کیونکہ مہر ادا ہوا نہیں ہے. تو بیوی نے کہا پھر دے دو. شوہر نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. کہنے لگا آپ خود ہی بات اٹھا رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں نہیں، تو کیا کرنا ہے؟
تو شوہر نے کہا یہ جو مکان ہے یہ مکان آپ مہر لے لو. بیوی نے کہا بہت اچھا, مہر تو میرا بہت تھوڑا سا ہے, آپ سارا مکان مجھے مہر میں دیں گے تو بہت, اور زنان تو بڑا خوش قسم یہ مکان تو سوری میں. کہا لے لیا آپ نے مکان؟ اس نے کہا ہاں. مہر میرا ادا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں. تو مولانا فوراً باہر نکل گئے. ٹھیک کہ مکان اس کا ہے. باہر سے کنڈی ٹھک ٹھک کر رہے ہیں. کہتا ہے مجھے اجازت ہے اندر آنے کی, مکان آپ کا ہے. بیوی نے کہا آ جائیے. کہنے لگا میں اپنی بیوی کے مکان میں آ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا اصلی مسئلہ اب سنو. کہنے لگا بھائی کیا مسئلہ چھو؟ اب ہے مسئلہ یہ کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے اپنی بیوی کے کھانے کا اور رہائش کا انتظام کرو. میرے پاس مکان تھا وہ میں خرچا چکا, سو دیوت میں زنان مہارس مس. اب مجھے اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا ہے. میں مارکیٹ میں جاؤں گا, کہیں مکان کرائے پر رینٹ پر لوں گا, اس میں اپنی بیوی کو بساؤں گا. یہ مکان آپ کا ہے, آپ کو جو مرضی سو کریں, کسی اور کو رینٹ پر دے دیں یا بیچ دیں, کیونکہ پراپرٹی آپ کی ہے. اور مجھے آرڈر ہے میرے دین کا اپنی بیوی کو کہیں بساؤ, لہذا میں باہر جاؤں گا, کہیں مکان رینٹ پر ڈھونڈوں گا. مگر ساتھ میں میرے ذہن میں تجویز ہے. وہ تجویز یہ ہے آپ کو یہ مکان اگر بیچنا ہے تو آپ بیچ سکتی ہو, اور اگر آپ کو یہ مکان ایسے ہی رکھنا ہے تو میں کہوں گا ایسے خالی مت رکھو. آپ کو یہ مکان بہتر ہے یا تو بیچو یا رینٹ پر دے دو. اب میں تجویز پیش کرتا ہوں کسی اجنبی کو رینٹ پر کیا دے دو گے, مجھے رینٹ پر مکان دے دو, میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بساؤں گا. تو چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی سے مکان کرائے پر لیا اور ساری زندگی اپنی بیوی کو کرایہ ادا کرتا رہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس. یہ ہے معاملات. اور ہر سال کے بعد مکان بیوی سے کہتے تھے مکان کرایہ کتنا بڑھانا ہے, وہ کبھی شرمندہ ہو جاتی تھی, لیکن اس کے پاس پراپرٹی بھی جمع ہو رہی ہے. اچھا شوہر صاحب نے کہتا ہے رہنا دونوں کا ہے, ٹھیک ہے آپ کا مکان ہے, میں رہ رہا ہوں, کرایہ میں دے رہا ہوں, بجائے اس کے کہ میں کسی اجنبی کو کرایہ دوں. تو بہرحال اپنے مہر کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. کشمیر میں مہر کے علاوہ زیورات دینے اور لینے کا رواج ہے. اس کا نام کہیں رکھتے ہیں تھان, بلکہ کاغذوں میں بھی لکھا ہوا آتا ہے تھان, تھان ہے نگاہ. اچھی طرح سے سمجھیں, یہ علمی گفتگو ہے, آپ کو انفارمیشن میں دے رہا ہوں کہ تھان کوئی اسلامی ٹرم نہیں ہے, نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ قانون, کہیں نہیں ہے. یہ صرف کشمیر میں ہے, اور وہ بھی کشمیری ڈائناسٹی میں. یہ ہماری جو گجر برادری ہے وہ نہیں جانتے تھان وان کیا ہوتا ہے. ان کے یہاں تو سیدھے زمینیں یا گائیں بھینسیں ہوتی ہیں, وہی وہ مہر میں دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہماری پہاڑی برادری ہے, یا اسی طرح سے ڈوڈا, کشتواڑ, پنچ, راجوری, وہاں نہیں جانتے تھان. یہ تھان کا مسئلہ صرف کشمیر کے ڈائناسٹی میں قاضی گونڈ سے لے کر یہاں کپواڑہ تک ہے. اس میں جتنے یہ کشمیری اسپیکنگ لوگ ہیں انہی کے یہاں یہ تھان کا مسئلہ ہے. اور بعد میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ تھان اشا خاندار سن کہ زنانی اچھا سمجھیے, نہ شکا مفتی فیصلہ کرے, نہ شکا جج فیصلہ کرے, کوئی نہیں فیصلہ کر. مجھے ایک جج نے بلایا کورٹ میں, کہنے لگا صاحب مجھے سمجھاؤ یہ تھان کیا چیز ہوتی ہے. جج غیر مسلم تھے اور جموں کے تھے, ہمارے یہاں بانڈی پور میں کورٹ میں تھے. تو مجھے بلا کر کہنے لگے صاحب میں سوچتا تھا یہ تھان کوئی کپڑے کا تھان ہوگا یا پشمینے کا, یہ تو گولڈ ہے, اب آپ مجھے بتاؤ یہ کس کو دینا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ وکیل صاحب کہتے ہیں شوہر کو دے دو, یہ وکیل صاحب کہتے ہیں اس کو دے دو. میں نے کہا بھائی تمہارے مذہب میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مذہب فلانے سے پوچھے, اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی. تو آپ بتاؤ یہ تھان کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائی تھان کی ٹرم اسلام میں کہیں نہیں ہے. اب تھان کے نام پر جو کچھ لیا اور دیا جاتا ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. کلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے آپ بول دو یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے, پھر واپس نہیں ڈھونڈنا. یا بول دو یہ ہماری طرف سے امانت ہے, عاریت ہے, استعمال کرنے کے لیے ہے, ہم کل کو واپس لے لیں گے. آپ یہ بھی بول سکتے ہو. لیکن لڑکی والوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ چیز جو ہمیں دی جا رہی ہے یہ کل کو یہ واپس لے لیں گے, اور اگر واپس لیں گے تو ہمیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرنا ہوگا. مطلب کہت کیسے وہی تھا سے کلیئر صاف صاف. جیسے ماں مان لیجیے اس بچے کو یہ دے رہا ہوں, یا یہ گفٹ ہے تو یہ مالی بن جائے گا, اور یا پھر یوزنگ کے لیے استعمال کے لیے ہے, اس کو استعمال کر کے واپس کرنا ہوگا. تو شوہر کی طرف سے بیوی کو جو کچھ دیا جا رہا ہے یا تو وہ گفٹ کے کھاتے میں ہے, پھر واپس نہیں ڈھونڈنا. اور کشمیریوں کیا معلوم ہے کیا ہوتا ہے, اگر بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی اور زنان تل سون ون سوری تو سج, ٹھیک شا خاندار کہتے ہیں ایم نیو پنن تھی تو سون تھے جناب, یہ تو دتمو تو تل کا سون دینے کے بعد آپ کا سون کیسے ہے؟ ہمارا بھی لے گئی اپنا بھی لے گئی. یا تو یہ کو ہمارا دیا ہوا تو ٹھیک ہے آپ کا دیا ہوا, مگر پراپرٹی اسی کی ہے. تو یا تو گفٹ
تو پھر واپس نہیں ڈھونڈنا. اور یا پھر اگر گفٹ نہیں دینا ہے, واپس لینے کا ارادہ ہے, ٹھیک ہے, تو دیتے وقت پہلے بول دیں آپ یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ ہمیں واپس لینا ہوگا. تو ممکن ہے لڑکی والے اسی وقت کہیں گے تیرا سے وہیں واپس, اس کے حساب چیز ٹھیک. اور دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دلس مز اخ زی پہ بیاہ, دلس مز وچھو پوتس کیا کرو فی الحال تو. چنانچہ ہم کبھی نکاح کے مجلس میں ہوتے ہیں, میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے, کیا لگا آپ میں چھوڑو تو یہ بھی لکھت یم کرن پان آئی. چنانچہ میں جب ان سے پوچھتا ہوں بھائی کل کو اگر ان کو جھگڑا ہو گیا, میں ایک نکاح مجلس میں تھا, اب جب وہاں لاکھوں کا مہر اور لاکھوں کا تھان, تو میں نے لڑکے والوں سے پوچھا یہ تھان آپ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگا پانے کرن فصل. میں تو اچھا ٹھیک, ماں تو بیوی کا حق ہے, یہ جو تھان ہے اگر ان کو کل ڈسپیوٹ ہو گیا, یہ لڑکی اگر مجھ سے پوچھے گی آپ نے میرا نکاح پڑھا, یہ جو تھان کے نام پر مجھے اتنے لاکھ ملے ہیں یہ میری ہے یا میرے شوہر کی پراپرٹی ہے, میں کہتا ہوں جواب دوں. تو میں سوچا تھا ساتھ, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی لائف کو ڈسٹرب مت کرو ان پیٹیوں کی وجہ سے, مال کی وجہ سے. اس لیے معاملہ بالکل صاف رکھنے چاہیے کہ جناب یہ ہماری طرف سے مہر ہے, یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے, اور سب سے بہتر یہ ہے جو کچھ آپ لا رہے ہیں وہ سارا بطور مہر کے دے دو, مسئلہ ختم ہوگا بس. نکاح کی مجلس میں لڑکی کی طرف سے وکیل آتا ہے, ٹھیک, وکیل کو لڑکی کی طرف سے وکالت کرنی ہوتی ہے, اور وکالت کے معنی اس کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی سے اجازت لے کر کے آئے اور وہ مجلس میں نکاح ہو. نکاح کے دوران یہاں کشمیر میں جو رسمیں ہیں وہ انتہائی خطرناک رسمیں ہیں. اب ایک نئی رسم شروع ہو گئی ہے, اور وہ کیا نئی رسم؟ نام رکھا اس کا اصالت النکاح, اور نکاح کی مجلس میں بیٹی کو لا کے بٹھائیں گے. خاص طور پر شہروں میں شروع ہو گئی, اور جہاں یہ میرج ہالوں میں ہو رہا ہے وہاں لڑکی کو دلہن کو لا کے بٹھاتے ہیں, سارے لوگوں کا نظارہ کرا رہے ہیں. اور کیا نام اس کا رکھا؟ اصالت النکاح. ہر جس اصالت النکاح نہیں ہے. اصالت النکاح کا مطلب ہوتا ہے شوہر نکاح کی مجلس میں موجود ہے, لڑکی تو اپنے گھر میں ہوگی. تو نظارہ کرا رہے ہیں ساروں کا اپنی سجائی ہوئی بیٹی کو, اپنی سجائی ہوئی دلہن کو. شوہر بھی ابھی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو نامحرم ہے ابھی. تو آج تک جو نکاح تھا وہ یہ سسٹم نہیں تھا. اسی طرح سے شہر میں بھی اور بہت سارے گاؤں میں بھی جناب نکاح کی تقریبات میں رات بھر گانے گا کر کے انتہا جرائم در جرائم کرتے ہیں. مراسی کو لائیں گے, شام سے ہی مائک شروع, اور اگلے دن فجر کی اذان تک نہ نمازیں پڑھیں گے, سارے محلے والوں کے نیندیں حرام کریں گے. اس میں بہت سارے جرائم جمع ہو جاتے ہیں. گانا اس طرح سے اسلام میں حرام ہے. نمازیں چھوڑ کر کے اور نمازوں کا مذاق اڑا کر کے اس طرح حرام ہے. اور ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا ایذائے مسلم حرام ہے. یہ سارے حرام کام کرتے بڑے فخر کے ساتھ. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, گانا بھی حرام, اور اگر چپکے سے بھی گائیں گے محلے والوں کو پتہ نہیں کہ تب بھی جرم ہے, اور اگر ڈانس ہو رہا ہو تو پھر تو اور زیادہ جرم ہے, اور وہاں پھر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. تو میرے بھائی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسے پرہیز لازم ہے. اسی طرح سے فضول خرچوں کا جو طوفان ہے, اور فضول خرچیں کیسی اللہ اکبر. آج تو ہماری شادیوں پر صرف پانی پر جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے بہت کم خرچ ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں. پوری شادی پر صرف مہر ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا نکاح سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس پر لوڈ کم پڑے, جس پر بوجھ کم پڑے. کاش یہاں کے لوگ سمجھیں اور اپنی یہ دولتیں جو شادیوں کے فضولیات پر اربوں کی تعداد میں خرچ کر دیتے ہیں, اگر یہ اپنی دولتیں بچاتے, اپنی انڈسٹری لگاتے, تو یہاں کے کتنے نوجوانوں کو کاروبار ملتا. سیدھی بات ہے, ہمارے گھروں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ سارے بسکٹ جو باہر سے آپ کھا رہے ہیں, یہ سارے قسم کے آپ گوشت کھا رہے ہیں, تقریباً 20% گوشت کشمیریوں کا اپنا ہے اور 80% گوشت باہر سے آ رہا ہے. آپ اگر اینول ہسبنڈری کا سسٹم کھڑا کریں گے اور اپنے کارخانے لگائیں گے اور یہ پیسہ اس پہ لگائیں گے تو روزگار بھی ملے گا اور پیسہ بھی. لیکن نہیں, خرافات اڑا رہے ہیں. یہاں کشمیریوں کا پیسہ 2 چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے, بلکہ 3 چیزوں پر. پیسہ زیادہ آ گیا تو گھومیں گے, ہزار روپے خرچ کریں گے گلمرگ کے ہوٹلوں پر, پہلگام کے ہوٹلوں پر, اور اگر کوئی نیو ایئر ڈے ہوگا پھر تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. ٹھیک, اور غیر ضروری مکانات پر اور شادیوں پر. ان 3 چیزوں پر کشمیر کی دولت لٹ رہی ہے, جبکہ اسی کشمیر میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو فاقے لگتے ہیں. تو بہرحال نکاح کی مجلس کو میسیج بنانا چاہیے, آسان نکاح کا, جلد نکاح کا. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں کہنی تھی, لیکن اب چونکہ کافی وقت ہو گیا اور
پھر کبھی اللہ بچائے کبھی اوور ڈوز ہو جاتا ہے تو وہ مفید نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ انہی مختصر باتوں کو سب کے لیے مفید سے مفید تر بنائے. اس وقت جن کا رشتہ ہو رہا ہے